بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری شادی نائلہ سے ہوئی تھی۔ وہ ایک تھان پانسی لڑکی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ 15-16 سال بچی لگتی تھی۔ اس کا وزن کافی کم تھا، لیکن کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ نائلہ کافی موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک بات اور بھی نوٹ کی کہ نائلہ کھانا بہت کم کھاتی تھی۔ اس کے باوجود نائلہ کا وزن زیادہ ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں ان معاملات کو تو نہیں جانتا تھا۔ تب میں ایک دن اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا کہ شاید کوئی خوشخبری ہو، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں۔ اب تو مجھے اور حیرت ہوئی، کہیں نائلہ کو کوئی بیماری تو نہیں کہ اس کا وزن اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب وہ اچھی خاصی عورت دکھنے لگی ہے۔ حالانکہ ابھی بھی اس کی عمر 20 سال کی تھی اور وہ فطرتاً نازک سی تھی، لیکن اس کا وزن بڑھنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن اس کا گمسم رہنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ نائلہ کو ہر وقت میں نے اس سے کئی بار پوچھا کہ کیا بات ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ عادت نے مجھے مگر وہ پریشان کر بظاہر رکھا تھا۔ مطمئن نظر آتی اور کہتی کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال میں بھی چپ ہو جاتا اور کیا کر سکتا تھا۔ اگلے دن جب میں آفس سے آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی تو نائلہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا تو پڑوسی شمیم آنٹی نکل آئیں۔ شمیم آنٹی، آپ کو کچھ پتہ ہے کہ نائلہ کہاں گئی ہے؟ دروازہ نہیں کھل رہی۔ میری بات پر شمیم آنٹی نے دیدے گھمائے اور بڑے معنی خیز انداز میں بولی، بھائی تمہاری بیوی تو گھر پر ہی ہے، اب وہ دروازہ کیوں کھول نہیں رہی یہ تو میں نہیں جانتی۔ شمیم آنٹی کی بات کا مطلب نہ جانے کیا تھا۔ مجھے ان کا لہجہ بڑا ہی برا لگا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہتا اور پوچھتا، دروازہ کھول دیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گیا۔ نائلہ کی آنکھوں میں سرخ ڈوریں ڈور رہی تھیں۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا تو وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اسے اٹھا کر اندر لے آیا۔ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو سخت بخار میں تپ رہی تھی۔ نائلہ، خدا کے لیے مجھے یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ آخر تمہاری کیا پریشانی ہے؟ میرا اس نے جواب کوئی نہ دیا تو میں چپ ہو رہا۔ اس نے خود ہی اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اپنے دفتر سے جلدی آ جاتا، زیادہ سے زیادہ وقت نائلہ کے ساتھ بتاتا تاکہ اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ویسے بھی شادی کے بعد ہم دونوں اکیلے رہ رہے تھے، اس لیے نائلہ کا پریشان ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن جب سے میں دفتر سے جلدی آنے لگا، مجھ پر کئی اور بھی حقائق کھلنے لگے۔ تقریباً 5 بجے میں دفتر سے آ جاتا تھا۔ میں نے دفتر والوں سے خصوصی اجازت لی ہوئی تھی۔ میرا مشاہدہ بڑا گہرا قسم کا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ایک کم عمر سا لڑکا گلی سے تقریباً بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے عجیب سا شک گزرتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس گھر میں آتا جاتا ہے، لیکن ایک محلے میں اجنبی لڑکے کا روز روز آ جانا، یوں گھبراتے ہوئے باہر نکلنا بڑی ہی غیر معمولی بات تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا، اس کا وقت پکا تھا، 5:20 پر میں آتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گزرتا ہوگا۔ سوچا کہ انہیں اس کا پیچھا کروں۔ اگلے دن میں نے دفتر سے 4:40 پر چھٹی لی اور جلد ہی نکل آیا۔ میں اپنے گھر کے قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ تقریباً 5 بجے کا وقت تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کے شیشے کالے لگوا رکھے تھے، اس لیے کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں نے گاڑی گھر کے پارکنگ ایریا سے تھوڑا دور کھڑی کر لی اور دیکھنے لگا۔ میں بیٹھا اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب اس نے میرے گھر کی بیل بجائی۔ تھوڑی دیر بیل بجانے کے بعد نائلہ باہر نکلی تو لڑکے نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر نائلہ کی طرف بڑھا دیا۔ نائلہ نے لفافہ لیا اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے زیادہ غصہ تو نہیں آیا، ہاں مگر شک ضرور ہوا کہ آخر نادیہ کو اتنی سی بات مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ خیر پھر میں نے سوچا اس نے یوں ہی نہیں بتایا ہوگا، میں نے بھی تو اسے کبھی نہیں پوچھا۔ یہی سوچ کر میں نے گھر میں گاڑی پارک کی اور اندر چلا گیا۔ نائلہ نے دروازہ کھولا تو وہ ذرا خوش لگ رہی تھی اور اس کا چہرہ ہلکا پھلکا تھا۔ اس کی آواز میں بھی خوشی تھی۔ نائلہ، یہ لڑکا کیوں آیا تھا؟ وہ میں گاڑی پارک کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکا اس دروازے پر آیا اور تمہیں کچھ دے کر گیا ہے۔ کون تھا وہ؟
میری بات پر نائلہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ پتہ نہیں کون تھا، ویسے ہی گھر گھر گھوم کر ملتانی مٹی بیچ رہا تھا، اس لیے میں نے بھی لے لی۔ دروازے پر آیا تھا اس لیے نائلہ نے بڑی مہارت سے کہا تو میں بھی مان گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں بیڈ روم میں آیا تھا تو دیکھا نائلہ کی ڈریسنگ ٹیبل پر کوئی ملتانی مٹی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے یہ بات دل میں رکھ لی۔ اگلے 2-4 دن کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اس نے تو کوئی ملتانی مٹی نہ لگائی۔ میں نے کہا نائلہ تم نے ملتانی مٹی نہیں منگوائی تھی، ملتانی مٹی منگوائی تھی تو کہاں گئی؟ کہنے لگی آپ بھی کیا عورتوں والی باتیں کرتے ہیں، یہ کام تو میں آپ کے جانے کے بعد کرتی ہوں۔ بھائی نائلہ کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ میں چپ ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگلے دن دفتر سے آتے ہوئے وہ لڑکا پھر مجھے اپنے گھر کے دروازے پر نظر آیا۔ یہ دیکھ کر میں تو غصے سے تلملا اٹھا۔ روز روز کون سی ملتانی مٹی ہے جو یہ لڑکا دینے آتا ہے؟ میں نے سوچ لیا کہ اب میں اس لڑکے سے خود ہی بات کروں گا۔ اس دن تو وہ بھاگ گیا۔ اگلے دن میں نے گاڑی پارکنگ میں پہلے ہی سے رکھ دی تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ وہ نائلہ کو کیا دینے آتا ہے، لیکن اگلے دن میرے لاکھ انتظار کے باوجود بھی وہ لڑکا نہیں آیا۔ شاید نائلہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں، اس لیے اس نے لڑکے کو منع کر دیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں اس کا شوہر ہوں، مجھے کیوں نہیں بتاتی کہ آخر اس گھر کے اندر گیا تو نائلہ اداس بیٹھی تھی۔ اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ نائلہ مجھے سچ سچ بتا دو، وہ لڑکا یہاں کیا کرنے آتا تھا؟ میرے غصے سے بات کرنے پر نائلہ رونے لگی۔ مجھے اس پر اور غصہ آیا۔ ایک تو تم عورتوں کے پاس رونے کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ بات کا جواب دو، وہ لڑکا یہاں کیوں آتا تھا؟ اور جب سے میں نے اس بات کا نوٹس لیا تب سے کیوں نہیں آتا؟ میری بات پر نالہ خاموش رہی تو مجھے اور غصہ آنے لگا۔ نائلہ کا رو رو کر برا حال تھا اور میں چیخ چیخ کر بے حال ہو چکا تھا، مگر نائلہ مجھے نہیں بتا رہی تھی۔ کچھ دیر میں اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف رہا۔ فارغ ہو کر وہی بات پھر میرے دماغ میں آئی تو نائلہ مجھے بتا دو۔ وہ پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میں نے اسے گھور کر کہا، مگر نائلہ پر تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نائلہ اگر تم نے مجھے صبح تک نہیں بتایا تو میں ہوش و حواس میں کہتا ہوں میں تمہیں سچ میں طلاق دے دوں گا۔ میری وارننگ نہ سمجھنا، میں صبح ہوتے ہی ایسا کروں گا۔ تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، جب تک میں جاگ رہا ہوں مجھے بتا دو، صبح اٹھتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے قطعی لہجے میں کہا تو وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ خدا کے لیے ایسی بات مت کہیں، میں آپ کو سب بتا دوں گی، سب سچ بتا دوں گی۔ یہ کہتے کہتے وہ پھر رونے لگی۔ تو میں غصے سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عجیب عورت ہو، رونے والی مشین ہو تم، صحیح بات بتاتی نہیں، بس روتی چلی جاتی ہو۔ لیکن میری بات کان کھول کر سن لو، جب تک مجھے یہ حقیقت نہیں بتاتی میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ صبح ہوتے ہی تمہیں اپنی زندگی سے نکال پھینکوں گا۔ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ انتظار کر رہا تھا کہ نائلہ بیگم آ کر مجھے منائے، مگر نائلہ بیگم کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے 6 بجے میری آنکھ کھلی۔ سورج چڑھ چکا تھا۔ میرا غصہ بھی قدرے ہلکا ہو گیا تھا۔ نائلہ نے ناشتہ وغیرہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ کبھی دفتر کی پریشانی میں وہ بات بھول گیا، لیکن دفتر سے واپس آتے ہی میرے سر پر وہی بات سوار تھی۔ میں نے گاڑی پارک کی اور گھر کے اندر جانا ہی لگا تھا کہ دیکھا آج گھر کے دروازے پر چھوٹا لڑکا نہیں، ایک بڑا سا بدمعاش کھڑا ہے۔ وہ ہٹا کٹا آدمی تھا اور مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ میں جو کھڑا ہو گیا کہ اب یہ حضرت کیا کرتے ہیں؟ غصے سے میرا برا حال ہو رہا تھا، مگر حقیقت جانے بغیر کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا، میری اپنی شخصیت کے خلاف تھا۔ میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص زور زور سے میرے گھر کا دروازہ بجانے لگا۔ اندر سے نائلہ کی گھٹی گھٹی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شخص اب زور زور سے چلانا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہوا۔ میں انجان آدمی بن کر گاڑی سے اترا اور اس شخص کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مخاطب کیا، کیا ہوا بھائی صاحب، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہاں تو اور کیا، میرے پیسے دینے ہیں اس عورت نے، پیسے نہیں دے رہی۔ وہ شخص مجھ پر بھی چلانے لگا۔ دروازہ دوبارہ سے بجانے لگا تو اندر سے نائلہ کی کمزور مریل سی آواز آئی، بھائی صاحب میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں، میرا شوہر آتا ہی ہوگا۔ نائلہ بڑا خیال ہے تمہیں میرا؟ میں نے باہر سے گرج کر پوچھا، کون ہے یہ آدمی؟ کیا کون سے پیسے دینے ہیں؟ اس نے تمہارے اچھا شوہر ہے یہ تیرا، باہر کھڑے آدمی نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، بتا دو اسے تیری ساری حقیقت۔
याद रखना, कल तक पैसे ना दिए तो तेरे शौहर को सब बता दूंगा। ये कहता हुआ वह वहाँ से चलता बना और मैं उसे देखता ही रह गया। जब अपनी बीवी में ही वो सदाकत ना हो, वो सच्चाई ना हो, तो कोई किसी गैर से क्या कहे। मैं घर के अंदर आ गया। नाइला, खुदा के लिए मुझे बता दो, नहीं तो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब शायद मुझे तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इसे मेरी धमकी मत समझना, लेकिन मर्द के दिल में शक हो तो वो एक दिन भी किसी औरत के साथ नहीं रह सकता। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? तब नाइला मेरे पाँव पड़ गई। मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें अकबर। वो मेरे पाँव पर अपनी नाक रगड़ने लगी तो मुझे तरस आ गया। मैंने उसे उठाकर बेड पर बिठाया। शाबाश, मुझे बताओ, वादा करता हूँ, तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ, तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुम पर गुस्सा करूंगा। बताओ अब बात क्या है? मेरे प्यार से बात करने पर वो पिघल गई। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखा। नहीं नहीं, क्या मेरी बात का यकीन नहीं? अपने माँ बाप की कसम खाऊं? मेरी बात का असर हुआ तो उसने मुझे बताना शुरू किया। जब मेरी आपसे शादी हुई थी तो आप तो जानते हैं ना हमारे घर के हालात क्या थे। आप अमीर और हम गरीब। खुदा के लिए नाइला, मैं अमीर हूँ तो तुम गरीब नहीं हो। मैं एक आम सा मिडिल क्लास लड़का हूँ जो अपने घर में रहता हूँ, बस, और कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हमारे घर के हालात मैंने तो आप उनके जानते कहने हैं में ना। आकर वो अब्बा पुड़िया भी बचपन से ले हमें ली, छोड़ लेकिन ये गए थे। पुड़िया तो थोड़ी अम्मा सी ने थी, किस्म जल्द कसम खत्म हो पुरसी की जाती थी। हालत में तभी हमें मेरे पाला। पास ज्यादा हमने पैसे जिंदगी लगने में कोई लगे। खुशी नहीं मैंने देखी। सोचा कि तो हकीम वक्त साहब से पेट भर पैसों कर की खाना बात भी क्या नहीं करूं। मिलता मैंने था। कहा, हकीम इसी जी, वजह मैं से हम रोज रोज बहनों की आपकी दुकान नशोनुमा तक सही नहीं आ तरीके से सकती। नहीं हुई। मेरा बंदा मेरी शक बहनें तो करता कद है। में उन्होंने मुझसे भी आसान छोटी हल हैं। निकाल मैंने दिया। अच्छे कहने लगा, वक्तों में आँख मेरा खोल ली लड़का थी, आकर तुम्हें इसलिए दवा बहुत दे कद जाएगा। काट निकाल लिया। तुम उसको मेरी पैसे बाकी देती बहनें रहना, बेचारी वरना तो अच्छा मुझसे भी नहीं कई होगा। गुजरी हैं। उन्होंने यूं वो आंखें एक हाथ से दिखाकर कहा आंसू जैसे मैं पोंछते हुए बरसों से बोली। इनकी लेकिन कर्जदार जब हूँ। मेरी आपसे मुझे डर शादी हुई लगने तो मुझे लगा कि अपनी कहीं वो किस्मत आपको पर ये रश्क बता न आया। दें। अब मैं आपने मुझे चुपचाप उस कैसे लड़की पसंद से कर पुड़िया लिया, लेने मैं लगी। नहीं पुड़िया में जानती। न जाने मुझ ऐसी में तो क्या ऐसी बात कोई है बात नहीं कि थी। खाए मेरा बगैर तो मुझसे लड़कियां रहा भी मजाक नहीं उड़ाया जाता। करती थी। और कहती थी, अब नाला मेरे तू पास इन्हें लड़की देने नहीं के लिए लड़का पैसे लगती नहीं है। बचे थे, तो कोई मैंने उसे लड़की मना मुझे कर दिया। हैंगर पर अब टेका हुआ हकीम साहब कपड़ा की मुझे कहती हकीकत तो समझ कोई आई तो और उन्होंने मजाक कल उड़ाती। अपना बंदा भेजा स्कूल और में हर मुझसे जगह पैसे मुझे मांगने ताने लगे। दिए जाते। मेरे पास मेरी पैसे छोटी नहीं बहनें थे तो तो घर वो से मुझे ही नहीं गालियां देने निकलती थी। लगा। हम नायला सबको फूट शदीद फूट कर एहसास रोने लगी। कमतरी था। मेरी जान, जब नायला, स्कूल तुम्हें कब आती लगा कि जाती मैं थी तुम्हें मुझे नजर भरपूर उठाकर ताने नहीं मिलते देखता। थे। ऐसी फिर कोई एक दिन बात होती आपका तो मैं रिश्ता आ क्यों गया और तुमसे इस शादी करता। कुदरत ने खुदा न मेरे खास्ता नसीब तुमको की मेरी आपके सांपें साथ थोप गई बांधी। हो, लेकिन मुझे मैंने इस तो वक्त अपनी भी मर्जी और शदीद पसंद एहसास से तुमसे कमतरी शादी हुआ। की थी। जब मैंने मैंने आपकी उसे बहनों को समझाने की देखा, वो कोशिश तो की, बड़ी ही दिलाकर उसका सेहतमंद रोना और बंद हुआ। खूबसूरत थी, मेरे दिल से भी शक जबकि मैं निकल गया तो मुझे उनके भी सामने असल बात काली समझ आ कलौटी और गई। पतली सी नायला लगी। ने मुझसे मुझे डर कर अपने झूठ आप से बोला, बहुत यहाँ नफरत तक कि हुई। वो अंदर ही अंदर शादी के फूलने बाद आपकी लगी। तवज्जो फिर हासिल मैं उसे करने के डॉक्टर लिए के मैंने पास बनाव लेकर सिंगार गया। किया, डॉक्टर लेकिन से पता आपने चला कि ज़्यादा हकीम तवज्जो नहीं साहिब ने दी। इसे गलत आपकी दवाएं मोहब्बत दी और हैं, किस्म की जिनके थी। इस्तेमाल से आप इसका तारीफ नहीं हार्मोनल करते थे। इम्बैलेंस हो मेरी गया। सहेलियां जिस्म बताती फूलने थीं कि लगा। उनके कुछ शौहर अरसा उनकी दिन इलाज के रात बाद वो तारीफ ठीक करते हो हैं, गई। उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं। आपने मेरी तारीफ ना की। मैंने एक आंटी से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, सिरे से तुम काबिले तारीफ ही नहीं हो, इसलिए तुम्हारा शौहर तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता। मैंने कहा, मैं क्या करूं? मेरी तो ना सेहत है ना शक्ल सूरत। कहने लगी, तो खुद को खा मखा गिरा रही है। मैं तुझे एक ऐसा हल बताऊंगी जिसके बाद तेरा शौहर तेरा दीवाना हो जाएगा, तेरी इतनी तारीफें करेगा कि तू सब कुछ भूल जाएगी। इनकी बात सुनकर मैं भी पुरइश्तियाक हो गई कि न जाने कैसा हल है जिसके बाद आप दिन रात मुझे ही तकते जाएंगे, आपकी नज़र में कोई और नहीं समाएगा। वो यूं कहने लगी जैसे मैं उसे तवज्जो नहीं देता। मैं अपने दफ्तर अमूर में मसरूफ़ रहता था, मगर मैंने कभी भी बाखुदा किसी और का ख्याल दिल में नहीं लाया। न जाने क्यों आते जाते बिला वजह शक करती हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? क्या बताया तुम्हें? मैंने नायला से पूछा। आंटी ने कहा, मैं एक हकीम साहिब को जानती हूँ जो औरतों को ऐसी दवा देते हैं कि उनकी खूबसूरती दोबाला हो जाती है। मैंने आंटी की बात मान ली और इनके साथ हकीम साहब की दुकान पर चली गई। हकीम साहब की दुकान पर हम पहुंचे तो उन्होंने कहा वो मेरी नब्ज़ चेक करेंगे। नब्ज़ के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन क्या करती, आपकी खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार थी। बहरहाल हकीम साहब ने मुझे एक सफ़ेद रंग की पुड़िया दी। कहने लगे कि ये घोलकर सुबह व शाम पीनी है। इनकी बात पर मैं सख्ती से अमल करने लगी। कहने लगे इसके साथ दूध और दही नहीं खाना। मैंने वो भी काबू कर लिया। अब सुबह शाम हकीम साहब की दी हुई पुड़िया खाने लगी, लेकिन इससे असर ये हुआ कि मुझे नींद आने लगी। इतनी नींद आती कि मैं उठ नहीं पाती थी। मेरा जिस्म
پھول رہا تھا۔ میں اسی پر خوش تھی کہ میں سمجھی کہ میں صحت مند ہو رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے نیند بہت زیادہ آتی تھی۔ ایک دن میں حکیم صاحب کی دکان پر گئی، انہیں اپنا مسئلہ بتایا تو کہنے لگے کہ اب ذرا مہنگی دوا استعمال کرنا پڑے گی۔ انہوں نے مجھے ایک اور پڑیا دی، کہنے لگے اب یہ استعمال کرو، تمہاری نیند جاتی رہے گی اور باقی مسئلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج وہ میرے 3 بچوں کی ماں ہے۔ بچوں کے بعد سے وہ ویسے ہی بھری بھری لگتی ہے۔ میں اسے اکثر چھیڑتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ اب کون سی دوا کھا لی جو تم نے اتنا رنگ روپ نکال لیا۔ ہنس کر کہتی ہے میں نے آپ کے پیار کی گولی کھائی ہے۔ یہ آپ کا خیال ہے جو میرے چہرے پر چھلکتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ خوش رہنے والی عورت کیسے پیاری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔